بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس چیلم ایک ایسی محترم اور معتبر شخصیت کے اصالِ ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے، جس نے خاموشی کے ساتھ دنیا علم و ادب میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ عرس البلاد ممبئی کے مومنین بخوبی واقف ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد علی محمدی صاحب قبلہ تابصرہ بنیے ادارہ نور الہدا گوونڈی اس راہ تبلیغ میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں میں لغزش نہیں آنے دی اور تیز قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور الحمدللہ ایک عظیم الشان جامعہ کی بنیاد ڈالی اور اسے خوبصورت عمارت میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس میں نظام تعلیم قائم کیا۔ بڑی تعداد میں طلبہ بورڈنگ میں رہے اور مختلف اساتذہ کرام بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرتے رہے۔ مولانا موصوف نے یہ سارے انتظامات، سارے تگ و دو کیسے کیے یہ وہی جانتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہی رہی کہ جامعہ چلتا رہے اور بچے علم حاصل کرتے رہیں۔ ان کے ہمراہ بہت سے افراد تھے جنہوں نے باہر جہت ان کا ساتھ دیا اور اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے اس ادارے کو اس منزل کمال تک پہنچایا، جس میں سردست اگر ہم شیخ محمد کلیم مرحوم کا نام لیں تو قطعاً غلط نہیں ہوگا، اور ان کے دست راست کے طور پر ڈاکٹر شعور اعظمی کا نام نامی بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے مولانا کی ہر قدم اور ہر گام پہ بے پناہ کوشش کی اور محنت کی، اور انہیں کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیا، اور یہ خود کہتے رہے کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً ایک عالم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بہت ہی دشوار گزار منزل ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک عظیم خلا ہے جو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت صرف عالم کی موت نہیں ہوا کرتی، پورے عالم کی موت ہوا کرتی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولانا محمد علی محمدی اپنی جگہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد صرف افراد خاندان مغموم نہیں ہے، بلکہ ملت تشیع اشک فشاں۔ ہمارے پاس تذکیر قلب کا بس ایک ہی ذریعہ ہے، مجلس عزائے سید الشہداء علیہ السلام۔ بنابراین خانوادے نے زینبیہ چینل کے ذریعے اس مجلس چیلم کا انعقاد کیا ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے، چونکہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں ہم مساجد نہیں جا سکتے، عزا خانوں میں نہیں پہنچ سکتے، امام بارگاہوں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم اپنے مرحومین کی مجالس کیسے کریں؟ اسی پریشانی کا حل زینبیہ چینل نے پیش کیا ہے، اور الحمدللہ چینل کے ذریعے ہم مسلسل بلکہ روزانہ مجلس چیلم، مجلس سویوم اور مجلس ترہیم اور برسی کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات بھی اگر اپنے مرحومین کے لیے مجالس عزا برپا کرانا چاہتے ہیں تو زینبیہ چینل سے یا مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مرحومین کے لیے بھی ہم بہتر سے بہتر طور پر مجلس عزا کا انعقاد کریں گے۔ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد شب میں بھی 2 مجالس ہیں، انہیں بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ آئیے، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ہر مجلس کے قبل سوزخانی، سلام اور پیشخانی کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اس وقت
مولانا کے خاندان کی ایک شخصیت اور مولانا سے قربت رکھنے والی شخصیت اور مولانا کے قریبی عزیز محترم جناب ذوالفقار اثر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پیش خانی کے طور پر محترم جناب ذوالفقار اثر صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں تاکہ باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو سکے۔ گزارش گزار ہوں محترم جناب ذوالفقار اثر اکبر پوری سے کہ وہ بارگاہ اہل بیت اطہار میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جناب ذوالفقار اثر کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج مولانا محمد علی محمدی جو کہ میرے بہنوئی نہیں بھائی کی طرح ہیں اور انہوں نے مجھے بہت ہی شفقت اور پیار سے ہمیشہ دیکھا اور رہا۔ آج ان کے 40ویں کے موقع پر میں سب سے پہلے مولانا نصیر اعظمی صاحب اور زینبیہ چینل اور ان کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس مجلس کو پر محمد وآل محمد صلوات۔ مولانا موصف کے لیے 2-3 شعر۔ عشق اہل بیت کا دل میں لیے دفتر گئے، عشق اہل بیت کا دل میں لیے دفتر گئے، اپنی بخشش کا وہ سامان ساتھ میں لے کر گئے، اپنی بخشش کا وہ سامان ساتھ میں لے کر گئے، منتقل ہونے کو ان کے موت کہنا ہے غلط، منتقل ہونے کو ان کے موت کہنا ہے غلط، عالم فانی سے وہ آج اپنے گھر گئے، عالم فانی سے وہ آج اپنے گھر گئے، سو رہے ہیں خلد میں وہ پنجتن کی چھاؤں میں، سو رہے ہیں خلد میں وہ پنجتن کی چھاؤں میں، کون کہتا ہے یہ، کون کہتا ہے یہ مولانا میرے مرد۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ اثر سوچا نہ تھا کہ میں پڑھوں گا یہ بیان، یہ اثر سوچا نہ تھا کہ میں پڑھوں گا یہ بیان، ہائے کس دل سے منائے، ہائے کس دل سے منائے
ہم تیرا چالیسواں ہائے کس دل سے منائیں ہم تیرا چالیسواں. اور یہ مرثیے کے چند اشعار پیش کرنے کے مولانا موصوف کے خراج عقیدت کے لیے. بالکل نیا کلام ہے، انجمن مظلوم کربلا، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بیان یہ کرتے تھے سرور، بیان یہ کرتے تھے سرور، میری بہن زینب، بیان یہ کرتے تھے سرور، میری بہن زینب. سنبھالنا ہے تمہیں گھر میری بہن زینب، مجھے تو وعدہ طفلی ابھی نبھانا ہے، مجھے تو وعدہ طفلی ابھی نبھانا ہے، چلے گا حلق پہ خنجر، چلے گا حلق پہ خنجر، میری بہن زینب. میں جانتا ہوں جو حالت تمہارے دل کی ہے، میں جانتا ہوں جو حالت تمہارے دل کی ہے، شریک غم میری خواہر میری بہن زینب. بیان یہ کرتے تھے سرور، میرے ستم نے توڑ دی برچھی جواں کے سینے میں، ستم نے توڑ دی برچھی جواں کے سینے میں، تڑپ کے مر گیا اکبر، تڑپ کے مر گیا اکبر، میری بہن زینب. گلے پا تیر تھا لیکن میری محبت میں، گلے پا تیر تھا لیکن میری محبت میں، نہ رو سکا میرا اصغر، نہ رو سکا میرا اصغر، میری بہن زینب. اسیر ہو کہ تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے، اسیر ہو کہ تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے، پھر آئی جاؤ گی در در، پھر آئی
میری بہن زینب، جلائے جائیں گے خیمے، چھینے گی سر سے ردا، جلائے جائیں گے خیمے، چھینے گی سر سے ردا، کٹے گا جب یہ میرا سر، کٹے گا جب یہ میرا سر، میری بہن زینب، یہاں کے بعد سے ہر امتحان تمہارا ہے، یہاں سے بعد ہر امتحان تمہارا ہے، تم ہی ہو میری پیمبر، میری بہن زینب، تمہارے پاس سکینہ کو چھوڑے جاتا ہوں، خیال رکھنا برابر، خیال رکھنا برابر، میری بہن زینب۔ اور یہ مقطع کا شعر پیش کرتا ہوں۔ حسین چل دیے رن کی طرف یہ کہہ کے سرور، حسین چل دیے رن کی طرف یہ کہہ کے سرور، نانا خیمے سے باہر، نانا خیمے سے باہر، میری بہن زینب، بیان یہ کرتے تھے سرور، میری بہن زینب۔ جو انتہائی پردرد آواز میں سلام عقیدت کے آئیے مولانا کا استقبال کیا جائے، چونکہ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی اور چیلوں کے سلسلے کی یہ مجلس ہے، لہذا میں مولانا کا استقبال کرنا چاہتا ہوں دو بند کے ساتھ کہ جہاں میں قابل صد احترام ہے علماء، بلند رتبہ و عالی مقام ہے علماء، خدا کا خلق پہ لطف دوام ہے علماء، افق پہ علم کے ماہے تمام ہے علماء، وہ جن کے نور کے آگے قمر بھی ماند لگے، وہ جن کے نور کے آگے قمر بھی ماند لگے، انہی کے علم سے دنیا کو چار چاند لگے، ہے علم عطر معطر گلاب ہیں علماء، ہے علم عطر معطر گلاب ہیں علماء، ہے علم بارش رحمت صحاب ہیں علماء۔ چونکہ ایک عالم دین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے اور ایک عالم دین کو خطاب فرمانا ہے، لہذا میں مولانا کا استقبال کر رہا ہوں۔ مولانا فرمائے ہے علم عطر معطر گلاب ہیں علماء، ہے علم بارش رحمت صحاب ہیں علماء، رہے جہاں میں جو تو عالی جناب ہیں علماء، رہے جہاں میں تو عالی جناب ہیں علماء، اٹھیں جہاں سے تو جنت معاب ہیں علماء، رہیں جہاں میں تو عالی جناب ہیں علماء، اٹھیں جہاں سے تو جنت معاب ہیں علماء، ہمیں نجات کا رستہ یہی دکھاتے ہیں، ہمیں نجات کا رستہ یہی دکھاتے ہیں، انہی کے نقش قدم خلد لے کے جاتے ہیں۔ آئیے حضرات
اسی عظیم شخصیت اور عالم دین کے چہلوں کے مجلس کے سلسلے میں آج ہم اور آپ سب اکٹھا ہیں۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں قرآن خوانی کا سلسلہ رکھتے ہیں، نظر و نیاز اور فاتحہ کا سلسلہ رکھتے ہیں، مجلس اعضا کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور مجلس اعضا سے قبل و بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے بڑے ادب کے ساتھ گزار ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد علی محمدی صاحب قبلہ طابہ سرا کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی اللہم۔ آئیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عزیزان گرامی قد، ناظرین اکرام، سامعین اکرام، مومنین اور مومنات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس چہلم ایک عالم دین، ایک ایسی شخصیت کی جو محتاج تعارف نہیں، یقیناً ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاطر، قرآن مجید کا سورہ، اس کی ایک آیت کا ایک جز آپ کی خدمت میں اپنے اس بیان کے لیے، اس گفتگو کے لیے، اس مجلس کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ وہ کہ جو علم اور عمل دونوں اعتبار سے
اگر انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ مولانا موصوف مرحوم، جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم مقبور حجت الاسلام والمسلمین محمد علی محمدی، یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت علم ہے، میں وہ ابتداً اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد میں منزل پر آ جاؤں، چونکہ ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے بچوں کو، ان کے ہمسر کو، ان کی زوجہ کو اور تمام اعزاء و اقارب، دوست و احباب، لواحقین کو صبر جمیل عنایت کرے اور بالخصوص امام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد علی محمدی صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے۔ ان کے بارے میں جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ابتدا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہونا، معرفت آل محمد انہوں نے جو حاصل کی اور محبت جو ان کے اندر آل محمد کی آئی، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آتی، اور جس کے دل میں آ جاتی ہے پھر وہ اس در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ اس در کی محبت، اہل بیت کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے۔ اور یہ ایسی محبت اور ولایت ہے اہل بیت کی کہ جو آج ہم سب، آپ سب مرحوم کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض سے ہے۔ اور میں نے کہا کہ ابتداً میں کچھ عرض کروں گا جو مجھے علم ہے کہ ان کی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس دین کی طرف یہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ہمارے بزرگ ہندوستان کے چند نام ہیں، جس میں حجت الاسلام والمسلمین مرحوم قلب عابد صاحب قبلہ کا نام ہے۔ اس کے بعد بانی تنظیم المکاتب غلام عسکری صاحب تابسرا کا ہاتھ ہے، اور وہ کہ جو بڑا مشہور خطیب تھا مولانا فیاض حسین ولید پوری صاحب۔ یہ 3 اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن یہ 3 نام وہ ہے کہ جنہوں نے مولانا کو جہاں وہ مذہب اہل بیت کی طرف، جہاں وہ آل محمد کی محبت سے سرشار تھے، وہیں اس چیز کو اور ان کی زندگی کو نورانیت بنانے کے لیے اور ان کی زندگی کو پرنور بنانے کے لیے مولانا قلب عابد صاحب، مولانا غلام عسکری صاحب، فیاض حسین صاحب، ولید پوری، یہ وہ ذات تھی کہ جنہوں نے ان کو علم کی رغبت دلائی اور علم کی طرف ان کو لے کر آئے، اور مدرسہ ناظمیہ جو لکھنؤ کا مشہور ادارہ ہے دینی، اس میں انہوں نے داخلہ لیا اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے وہ پھر سن 1974 میں نجف اشرف جو علم کا مرکز تھا، جو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں، وہ اس علم کو اور زیادہ پرنور بنانے کے لیے
اور علم کو حاصل کرنے کے لیے، کسب علم کے لیے انہوں نے سفر کیا ہندوستان سے اور نجف اشرف گئے۔ اور پھر وہاں زمانہ چونکہ صدام کا تھا تو حالات وہاں خراب ہوئے، تو وہ وہاں سے پھر قم آ گئے اور قم کے حوزے میں انہیں تعلیم حاصل کرنا شروع۔ قم میں انہوں نے اپنے تدریس کے دور میں، اپنے تعلیم کے دور میں علم حاصل کرنے میں علماء بزرگ کے قدموں میں بیٹھے، جس میں سے سب سے جو مشہور نام ہے وہ مرجع عالی قدر، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، محمد رضا گل پائگانی، جن کے بیٹے کو انہوں نے وہاں پر، ان سے رابطہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے، جو مجھے علم ہے کہ ان کے بیٹے کو انگریزی سکھانے کے لیے جاتے تھے اور اس کے بعد مرجع عالی قدر کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اور وہاں سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں سلمان ہند کا لقب مولانا محمد علی صاحب کو عطا کیا۔ یہ سلمان ہند کا لقب جو انہیں ملا، دیکھیے یہ علم کی بدولت ہے، یہ در اہل بیت سے وابستگی کی بدولت ہے۔ یہ مولانا کو جو مقام ملتا چلا گیا یہ یوں ہی نہیں ہے۔ نجف اشرف جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، علی کے در پہ پہنچ گئے، پھر وہاں سے قم المقدس، اور پھر یہ مراجع اکرام کی صحبت اور ان کی جلسے اور جلوس میں بیٹھنا اور علم حاصل کرنا، یہ ان کے اندر وہ جذبہ تھا، چونکہ وہ دین کی معرفت، اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھ چکے تھے۔ ان کے دل میں نور اہل بیت اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں مختصر سی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں، پھر وہ ہندوستان سن 77-78 میں ہندوستان آ گئے، اور اس میں بھی مرجع عالی قدر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ہند اور وہاں جا کے آپ تبلیغ کریں، تدریس کا سلسلہ جاری کریں، وہاں بنیاد ڈالیں مدرسے کی۔ اور ملتا ہے کہ پھر انہوں نے جو مدرسہ آج ان کا ہے گونڈی میں، اس مدرسے کی انہوں نے بنیاد ڈالی، اور ایک عرصے تک وہ گونڈی کی بڑا امام بارگاہ جسے بولتے ہیں لوٹس، جو مسجد جمعہ ہے، وہاں انہوں نے خدمت انجام دی۔ اور یہی نہیں بلکہ دیکھیں عالم جس بنا پہ باقی رہتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا اپنا ذاتی علم ہوتا ہے اور دوسری اس کی خدمات ہوتی ہیں۔ انہوں نے خدمات کی ہے، انہوں نے کلچر ہاؤس میں ایک عرصے ترجمے کے فرائض انجام دیے، بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا انہوں نے اردو میں، اور اس کے بعد جو ان کے لیے سب سے بڑا اس ہندوستان میں واقعی خدمت کا موقع تھا وہ مدرسے کے طور، جہاں سے ہزاروں طالب علم اس وقت قم اور نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے ان کے شاگرد ان کے مدرسے سے نکلے ہوئے طالب علم اس وقت خدمت کر رہے ہیں، اور خود بھی ایک بہت اچھے خطیب، بہت اچھے ذاکر، عالم تو تھے ہی، خطابت میں بھی شہرہ تھا، اور انہوں نے خطابت کے سلسلے میں بھی دنیا میں اپنی پہچان بنائی تھی، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی ہمیشہ کوئی جلسہ ہو، جلوس ہو، ہم لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ جب تک ہمت تھی، طاقت تھی، آتے تھے، اور خود مجھ سے ذاتی طور پر بڑی محبت کرتے تھے۔ اکثر میں کبھی کبھی ایک دو مہینے ہو جاتے تھے فون نہیں کرتا تھا، لیکن وہ خود فون کر کے میری خیریت لیتے تھے۔ یہ ایک بڑی چیز تھی ان کے اندر، میں ان کے اس بات سے بڑا متاثر تھا۔ اور کریں آپ، ان کا آنا جانا تھا، الحمدللہ میں رحمت آباد میں خدمت کرتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، آتے تھے، بہت دیر بیٹھ کر ہم لوگ باتیں کرتے تھے، اکثر جلسوں میں ملاقات ہو جاتی تھی، مجلسوں میں ملاقات ہو جاتی تھی، مغل مسجد میں ملاقات ہو جاتی تھی،
کلچر ہاؤس کے اندر انہوں نے خدمت انجام دی. اس کے بعد ان کی زندگی اور آگے بڑھی تو انہوں نے 1985 میں جب رہبر معظم اس وقت صدر جمہوریہ اسلامی ایران تھے، پریسیڈنٹ آف ایران تھے، اور ہندوستان تشریف لائے، تو یہ مولانا کے لیے شرف کا مقام تھا کہ جو مسجد ایرانیان میں جلسہ ہوا اس میں وہ رہبر معظم کی طرف سے ان کی تقریر کا ترجمہ کر رہے تھے. اور وہ جب تک ہندوستان میں تھے، رہبر معظم اس وقت صدر مملکت ایران تھے، مولانا ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور جہاں بھی انہوں نے تقریر کی تو ترجمے کے فرائض انہوں نے انجام دیے. اور الحمدللہ انہوں نے وہ اولاد اپنے پیچھے، اپنے بعد، جو ایک اچھے مومن کی پہچان ہے، جو ایک اچھے انسان کی پہچان ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھا صحابی آیا. توجہ فرمائیں، ایک بوڑھا صحابی آیا، بزرگ ہو چکا تھا، ضعیف ہو چکا تھا، عمر کا ایک عرصہ گزر چکا تھا کفر و شرک میں. توجہ فرمائیں، اور اس سے آپ عظمت سمجھیں کہ ایک عالم کی عظمت کیا ہوتی ہے. وہ آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں بزرگ ہو گیا ہوں اور میں نے اس عمر کے اس حصے میں دین اسلام کو حاصل کیا ہے، اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، توحید کو میں نے جانا ہے، اس کا اقرار کیا ہے. یہ بتائیں، میرے پاس موقع نہیں ہے، میں شاید چند مہینے یا چند سال اس دنیا میں رہوں اور رخصت ہو جاؤں. توجہ کیجئے گا، تمام میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس پر غور کریں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں. میری زندگی کے بہت کم عرصے ہیں، ممکن ہے کہ میں چند سال، چند مہینے رہوں اور رخصت ہو جاؤں. مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو میرے لیے بعد موت کام آئے. چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں خدمات کروں، صدقے و خیرات دوں، اچھے کام کروں، مسجد امام بارگاہ بناؤں، یا جنگوں میں جا سکوں، ضعیف ہوں آپ کے ساتھ، تو میں کیا کروں؟ میرے پاس وقت کم ہے. توجہ فرمائیں، دیکھیں، اللہ اکبر. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے 3 کام، یہ سب کے لیے پیغام ہے، یہ ہم سب کے لیے پیغام تھا نبی کا. اس صحابی کے ذریعے میسج ہم تک تھا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے موت کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے، تمہارا کام زندہ رہے، تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرو کہ کچھ لکھ کے جاؤ، کچھ لکھ کے جاؤ، کچھ تحریر چھوڑ کے جاؤ. اس لیے کہ اگر انسان قرآن کی آیتوں کو لکھ کے چلا جائے، حدیثوں کو لکھ کے چلا جائے، اور روایتوں کو لکھ کے چلا جائے، تو جتنے افراد اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا. مولانا موصوف نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا. یقیناً جو لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے، اس کا صلہ کسے ملے گا؟ مولانا کو ملے گا. اسی کا نام ثواب جاریہ ہے. یہی ان کی قبر کے لیے، برزخ کے لیے، آخرت کی منزلوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں اپنے بعد لکھ کے جاؤ، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ تحریری طور پر. اور فرما رہے ہیں دوسرے چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر کے جاؤ، اپنے بعد صالح نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ. مولانا محمد علی محمدی، ان کے پیچھے انہوں نے اپنے بعد ان بچوں کو چھوڑا ہے. میری گفتگو ہو رہی تھی ان کے بیٹوں سے مدرسے کے سلسلے میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. تو اب کیا ارادہ ہے؟ تو مولانا کے بڑے فرزند محمد رضا محمدی اور ان کے چھوٹے فرزند علی رضا محمدی، ان دونوں نے کہا مولانا صاحب میں اپنے والد کی خدمات کو اس سے بہتر،
اس سے عمدہ طریقے سے انجام دوں گا اور اسے آگے بڑھاؤں گا۔ بہت خوشی، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے خانوادے کو سلامت رکھے، اور مدرسے میں جتنے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے۔ آپ یقین کریں یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب والد صاحب عالم تھے، ہم عالم نہیں ہیں تو ہم کیا کریں، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اور بہتر کریں۔ یہ ہے اولاد صالح، یہ نیک اولاد ہیں، اور ماں باپ کا احسان اولاد کو پورا کرنا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ غور کیجئے گا، آپ توجہ کریں، اس لیے کہ ماں باپ جو بھی خدمت کریں گے وہ احسان کہلائے گا۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے وہ احسان کہلائے گا۔ ماں باپ اولاد کی تربیت میں جو کوشش محنت کریں گے وہ سب احسان کہلائے گا۔ توجہ کریں آپ، لیکن اولاد جو کام کرے گی وہ اس کا احسان نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ شکر کی منزل میں ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ ماں باپ جو خدمت کریں گے، ماں باپ جو اولاد کے لیے کر رہے ہیں وہ احسان کہلائے گا۔ توجہ کریں، ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی میسج ملے تاکہ مرحوم کی مغفرت ہو سکے، ان کے درجات عالی کو خدا عالی تر فرمائے۔ ماں باپ اگر کوئی عمل کرتے ہیں وہ احسان کہلاتا ہے، اسے غور کریں۔ اور جب اولاد اس کے بدلے میں کوئی عمل انجام دیتی، ان کی خدمت کرتی، تو وہ احسان نہیں کہلاتا، وہ شکر کہلاتا، وہ شکر گزاری کہلائے گی۔ اور شکر جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے۔ غور کریں ہم، شکر عاجزی کی علامت ہے۔ اس لیے کوئی بیٹا، کوئی اولاد جو بھی مجھے سن رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اگر خدمت کر رہے ہیں تو وہ اکڑ کے کہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کی ہے۔ نہیں، وہ شکر ہے، وہ منزل شکر میں ہے اولاد۔ ماں باپ منزل احسان میں ہے اور اولاد منزل شکر میں ہے۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، اور عاجز کبھی اکڑتا نہیں، بلکہ وہ تو سر جھکائے ہوئے کھڑا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے رہو، سینہ نہ تاننا، زبان میں تمہارے اکڑپن نہ ہو۔ قولاً کریما، قرآن کہتا ہے ان سے گفتگو کرو تو کریمانہ گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، احسن گفتگو کرو۔ یہ نہ بھولو کہ تمہاری جو زبان چل رہی ہے وہ بھی ماں باپ کے مرہون منت ہے، تمہارا جو سینہ اتنا چوڑا ہے وہ بھی ماں باپ کے مرہون منت ہے۔ تم آج جو طاقت و قوت و دولت و شہرت، یہ ساری جو تمہاری چیزیں ہیں، یہ کس نے عطا کی ہے؟ یہ ماں باپ نے جافشانیاں کی ہیں، ماں باپ نے محنتیں کی ہیں، ماں باپ نے تمہیں بلند کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں پیغمبر فرماتے پہلی چیز کوئی تحریر چھوڑ کے جاؤ، وہ جب تک باقی رہے گی، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا رسالہ، لٹریچر بھی اگر آپ لکھ دیں گے تو اس سے فائدہ جب تک ہوتا رہے گا، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے علم کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں ہمارے علماء، بزرگ علماء، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ میں منزل پر آؤں، توجہ فرمائیں، پیغمبر فرماتے تیسری چیز وہ ہے کہ رفع عامہ، خدمت خلق، فلاح و بہبود کا کام، جیسے مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، سبیلیں ہیں، امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، کسی بیوہ یتیم، کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں عطا کرنا، دینا، یہ رفع عامہ ہے، یہ خدمت خلق ہے، یہ کام کرو۔ اس لیے کہ اگر ایک مسجد میں آپ نے ایک اینٹ لگا دی ہے تو وہ جب تک اینٹ رہے گی اور اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے۔
امام بارگاہوں سے اجر ملتا رہے گا۔ خدمت خلق کرو، لوگوں کے پانی پلانے کے لیے سبیلے بناؤ، یتیم خانہ بناؤ، اور فرمایا کوشش کریں کہ یہ کام کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا نام زندہ رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مولانا موصوف نے وہ کام کیا ہے۔ جب تک یہ مدرسہ ہے اور اس مدرسے سے جتنے طالب علم نکلتے جائیں گے، خدمت کرتے جائیں گے، کہیں نماز پڑھائیں گے، کہیں قرآن پڑھائیں گے، کہیں مجلس پڑھیں گے، کہیں کسی کو تبلیغ دین کریں گے، کسی کو صراط مستقیم دکھائیں گے، کسی کو اچھا راستہ بتائیں گے، کوئی مسئلہ پوچھے گا، فقہی مسئلہ، اگر کوئی اپنی نماز، کوئی اپنا روزہ، کوئی اپنا وضو، کوئی اپنے زندگی کو بہتر کرتا چلائے گا، ان مدرسے سے نکلے ہوئے طلباء کے ذریعے اس کا اجر کسے ملے گا؟ مولانا محمد علی محمدی صاحب کو، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اسی کا نام ثواب جاریہ اور سلسلے جاریہ ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں کیا انہوں نے۔ جب تک سلسلہ بسلسلہ، یہ نہ سوچیں کہ صرف مدرسے کے طلبہ، غور کیجئے گا، صرف مدرسے کے طلبہ خدمت کریں گے تو صلہ ملے گا جو وہاں سے پڑھ کے نکلے، نہیں۔ اگر ایک طالب علم، مولانا موصوف مولانا کے مدرسے کا ایک طالب علم بھی اگر وہ خدمت انجام دے گا اور اس کے ذریعے سے جو اس علم کو حاصل کرے گا، اس کی زندگی سنورتی چلی جائے گی اور مولانا کو اجر ملتا چلا جائے گا۔ اسی لیے قدرت نے برزخ کی منزل رکھی ہے۔ یہ فلسفہ برزخ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ خدا ان کے خانوادے کو صبر دے اور ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ یقین کریں، یہ ایک بہت بڑی، جسے کہا جائے کہ سعادت ہے مرحوم کے لیے کہ جو انہوں نے مدرسہ قائم کیا، جو انہوں نے کتابوں کا ترجمہ کیا، جو انہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دی ہے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے مجلسوں کے ذریعے۔ سید الشہداء کا ذکر کرنے والا تھا۔ یہی بہت بڑا شرف ہے کہ حسین کا ذاکر تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ شکر کریں ان کے بچے کہ انہیں ایسا والد ملا جن کے دل میں خود اہل بیت کی محبت تھی اور اپنی اولاد، اپنی نسلوں میں بھی اہل بیت کی محبت کو انہوں نے رائج کیا۔ ہمارے ہاں برزخ کی منزل کو رکھا اسی لیے گیا ہے کہ برزخ میں فوراً حساب و کتاب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہو گیا، اس لیے توجہ فرمائیں، بلکہ برزخ کی منزل اسی لیے کہ اگر کوئی کار خیر کر کے گیا ہے، کوئی خدمت خلق کر کے گیا ہے، کوئی مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، دینی تعلیم اگر یہ قائم کر کے گیا ہے تو اس کو اجر ملتا رہے۔ اگر فوراً حساب و کتاب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر ان کی خدمات کہاں جاتی؟ اللہ کتنا کریم ہے، واقعی خدا لائق سجدہ اور لائق پرستی سے کتنا کریم ہے خدا کہ اس نے ہمارے کاموں کا صلہ فوراً اور فوراً نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ جب تک یہ رہے گا اور یہ دنیا رہے گی تمہارے نامہ اعمال میں اس کا اجر آتا چلا جائے گا۔ حساب و کتاب ہم تم سے قیامت میں لیں گے۔ قیامت اور قبر کے درمیان کی منزل کا نام برزخ ہے۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں، میرا اپنا ذاتی جملہ ہے کہ ورثہ بھی شکر کریں کہ اللہ نے برزخ رکھی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور مرحوم کے لیے بھی باعث اجر ہے، دونوں کے لیے راحت ہے۔ اگر مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب ہوتا تو ان کاموں کا صلہ مرنے والے کو نہ ملتا، اور اگر فوراً حساب و کتاب مرنے کے بعد ہوتا تو ورثہ تڑپ کے رہ جاتے، کچھ کر نہ سکتے ان کے جانے کے بعد۔ پھر ان مجلسوں کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے برزخ کو رکھ کے ان مجلسوں کا فائدہ دے دیا۔ میں ایک جملہ یہاں کہتا چلوں، زینبیہ چینل کے حوالے سے نصیر بھائی نے ابھی مولانا کی باتیں کی اور بہترین یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس وقت یہ لوگ۔ یہ سلسلہ جاریہ جو ہم پہنچا رہے ہیں اپنے جانے والے کو، یہ برزخ کی وجہ سے چینل کے ذریعے مجلسیں ہو رہی الحمدللہ۔ ہر گھر میں چینل کے ذریعے سے لوگ سید الشہداء کا ذکر سن رہے ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑی خدمت ہے، خدا ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ ہمارے علماء نے خدمت کی ہے۔ دیکھیے، عالم کی عزت کریں، عالم کی قدر کریں،
وہ عالم کے جو خدمت کر رہا ہے، وہ عالم کے جو خدمت انجام دے رہا ہے، آپ دیکھیں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک عالم دین کا مرتبہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وہ علم کا سلسلہ جو پیغمبر اسلام نے 1455 سال پہلے جو اسلام کی بنیاد پیغمبر نے ڈالی تھی، وہ سلسلہ علم کا کہاں آیا؟ مدینے میں رہا۔ مولا کائنات نے پھر اس علم کے سلسلے کو بڑھایا۔ آپ دیکھیں علم کیا ہے، علم واقعی انسان کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ سنے میرے تمام ناظرین، تمام صاحب فہم، صاحب علم مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا مدینے میں، تو روایت بتاتی ہے کہ چونکہ مسلمان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، لیکن جب جنگیں شروع ہوئی تو مال غنیمت آنے لگے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ کلہاڑے سے سونا کاٹا جاتا تھا، اتنا سونا غنیمت کے طور پر جنگوں سے ملا تھا۔ مسلمان کے پاس مال ہو گیا تھا، لوگ کہنے لگے کہ ہم تو مالدار ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، توجہ فرمائے میرے ناظرین، میرے سامعین، خدا اس جملے کے ذریعے میں یہ جملہ مرحوم کے اصال کر رہا ہوں کہ خدا مرحوم مولانا محمد علی محمدی کے درجات کو بلند کرے۔ امیر المومنین اس وقت جب لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں مال غنیمت مل رہا ہے، ہمیں دولت مل گئی، ہمیں سونا مل گیا، ہمیں چاندی مل گئی، ہمیں اونٹ مل گئے، ہمیں کنیزیں مل گئی، ہمیں لونڈیاں مل گئی، ہمیں غلام مل گئے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی عظمت دیکھیں، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، مرحوم کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی۔ یہ دولت بہت بڑی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایسے موقع پر، امیر المومنین کا جملہ ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ غور کریں، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی قسمت پہ، تقسیم پہ راضی ہیں۔ کس لیے راضی ہیں؟ لنا علم وللآداء مال۔ امیر المومنین کا عجیب جملہ ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، قربان جائیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اس نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا ہے اور ہمارے دشمن کے حصے میں مال کو رکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کہہ دیں گے میں راضی ہوں، خدا کی تقسیم پر راضی ہوں، ایک عالم دین کی مجلس ہے۔ اور فرمایا آپ، کہتے ہیں میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، راضی۔ لنا علم، امیر المومنین فرماتے ہیں اس نے ہمارے لیے علم رکھا ہے، وللآداء مال، اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال۔ اللہ اکبر۔ علم اہل بیت کی وراثت ہے، علم اہل بیت کی چیز ہے، علم آل محمد کے در سے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے دور کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا خلافت کا، تو پوری دنیا سے لوگ اسلام کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ روم کے سفیر آتے تھے، ترکی کے سفیر آتے تھے، دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے، افریقہ سے لوگ آتے تھے، اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب سوال کے جواب کسی کو نہیں ملتے تھے تو لوگ کس کے در پہ آتے تھے؟ عالم، علم، اور وہ بھی علم آل محمد۔ لوگ آتے تھے اہل بیت کے در پر، علی کے در پہ، مولا کائنات جواب دیتے تھے، پھر وہ مطمئن ہو کے جاتا تھا۔ وہ آتا تھا دربار خلافت میں، مگر جواب علی ابن ابی طالب عطا کرتے تھے، چونکہ علم کے وارث اہل بیت تھے، علم کے وارث علی ابن ابی طالب تھے۔ علم کی بڑی منزل ہے، عالم کی بڑی منزل ہے، عالم کی قدر کریں، عالم کی عزت کریں۔ یہ مراجع اکرام، یہ علماء، انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہے۔ چھٹے امام نے 4,000 شاگرد امام کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، 4,000 شاگرد تھے امام کے، اور اس میں ایسے ایسے نایاب موتی، نایاب گوہر۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں آج مرجع کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ غیبت کا زمانہ آنے والا ہے۔ توجہ سے سنیں میرے تمام سامعین،
اور اگر پسند آئے تو مرحوم کے حق میں دعا کیجیے گا، خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے خانوادے کو، ان کے بچوں کو، ان کے ہمسر کو، ان کی زوجہ کو صبر دے۔ مرحوم کی 2 بیٹیاں جو دور ہیں ان کو اللہ صبر دے۔ اب غور کریں، عجیب منزل ہے۔ امام دیکھ رہے تھے غیبت میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، جیسا کہ آج لوگ بولتے کیا ضرورت ہے کسی مرجع کی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ سنیں، امام کے زمانے میں 4000 شاگرد تھے، اور ان میں امام نے الگ الگ شاگرد، زرارہ کا نام فقہی مسائل کو کہتے تھے امام، جب چاہنے والے پوچھتے تھے مولا ہم آپ تک نہیں آ سکتے، ہم مسائل فقہ کو کیسے حاصل کریں، ہم دین کے مسئلے پر کیسے عمل کریں؟ کہ ٹھیک ہے، دیکھو اگر ہم تمہیں نہیں ملتے تو زرارہ پر ہمارا اعتماد ہے، وہ اگر تمہیں کوئی بات بتائے تو سمجھو ہم بتا رہے ہیں، زرارہ سے پوچھ لینا، یہ امام کا شاگرد ہے۔ یونس سے پوچھ لینا، یہ امام کا شاگرد ہے۔ ابو بصیر سے پوچھ لینا، یہ امام کا شاگرد ہے۔ مفضل سے توحید کے مسئلے میں پوچھنا ہے تو مفضل سے پوچھو، یہ توحید کے معاملے میں تخصصی کیے ہوئے ہیں، مہارت حاصل ہے انہیں۔ اور فرما رہے ہیں مناظرے کا دور ہوتا تھا، عیسائی، یہودی، کافر و مشرک مناظرہ کرتے تھے۔ امام کے ایک شاگرد کا نام 18 سال کا سن ہے، صرف 18 سال کا، حشام ابن حکم کا مناظرہ کرنا ہے تو ان سے کرو۔ حشام ابن حکم 18 سال کے تھے، لیکن جب امام کی بارگاہ میں آتے تھے تو امام حشام کا استقبال کرتے تھے۔ مناظرے میں اتنا پختہ تھا 18 سال میں کہ اچھے لوگ مناظرہ نہیں کر پاتے تھے، کہتے تھے پہلے ہم سے آؤ مناظرہ کرو، پھر میرے آقا تک آنا۔ میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے کہ اگر ہم سے تم مناظرہ جیت گئے تو پھر میرے امام تک جانا۔ یہ امام نے کیوں کہا تھا زرارہ سے جاؤ، ابو بصیر سے حاصل کرو، یونس سے حاصل کرو، مفضل سے حاصل کرو۔ جابر ابن حیان جو آج سائنس اتنی ترقی کر کے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ستاروں پر، کہکشاں پر، چاند پر انسان پہنچ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ یہ امام کے شاگرد ہیں جابر ابن حیان۔ آج سائنس ان کو کیا مان رہی ہے؟ ان کے علم سے کسب حاصل کر رہی ہے۔ یہ سب امام کے شاگرد تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل بعد پیغمبر بھی علم کے وارث اہل بیت تھے، اور آج بھی علم کا سلسلہ وہیں جا کے ملتا ہے۔ امام نے اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو اگر ہم نہ ملے تو ان سے حاصل کرنا، یعنی اگر ہم نہ ہوں، غیبت میں اگر ہمارا فرزند چلا جائے تو ان علماء کی طرف رجوع کرنا۔ اسی لیے 11ویں امام 12ویں امام کا بار بار یہ جملہ ہے، ان کا قول میرا قول ہے، میرا قول خدا کا قول ہے۔ اگر تم نے ان کے قول کو رد کیا تو گویا میرے قول کو رد کیا۔ امام فرماتے ہیں 11ویں امام اور 12ویں امام دونوں، تم نے میرے قول کو رد کیا ہے۔ عالم، علم، ہمارے ہاں علماء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہے۔ شہید اول کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، شام میں قید کر دیا گیا تھا۔ شہید اول نے وہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لمع، جو آج پڑھائی جاتی ہے، اور لمع پڑھنے کے بعد خود لوگ مجتہد کے منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہید ثانی نے، انہیں بھی شہید اول کو تو ملتا ہے کہ اونٹ کے اوپر باندھ کر مختلف سمت میں، مخالف سمت میں اونٹ کو دوڑا دیا گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ان علماء کی تاریخ۔ واقعی علم انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ بغیر کسی معاون و بغیر کسی مدد کے انہوں نے زندان میں، قید خانے میں شہید اول نے کتاب لکھی تھی۔ شہید ثانی نے اس کی شرح لکھی، اور فرما رہے ہیں آج پڑھائی جاتی ہے، آج لوگ مجتہد بنتے ہیں، آج لوگ ہر مدرسے میں، ہر حوزے میں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ شیخ بہائی، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، شیخ مرتضیٰ عالم الہدیٰ، یہ سارے نام ہیں ہمارے سامنے، مفید، شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اور فرما رہے ہیں یہ کون ہے؟ علامہ ہلی، ادریس ہلی، بہت سارے علماء کے نام آپ کو ملیں گے جب آپ دیکھیں گے۔ انہوں نے وہ خدمتیں کی ہیں جو ہمارے لیے آج تک، وہ خدمت تو آج تو ہم تحقیق کر رہے ہیں اس پر، انہوں نے بتایا۔ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے الحمدللہ، ہمارے کے ہر مسئلے کا حل علماء دے رہے ہیں۔ یہ علماء اپنی زندگی کو یوں ہی صرف نہیں کرتے جو مجتہد ہیں،
ہم کیا جانے کہ ان کا علم کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہ عالم کیا جانتا ہے. غور فرمائیں آپ. انسان سمجھ نہیں سکتا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، اسی لیے تو قرآن نے واضح طور پر، صاف طور پر قرآن نے کہہ دیا الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن نے کہہ دیا کہ جو عالم ہیں اور جو جاہل ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ بھی علم اگر اہل بیت کے در سے مل جائے، علم وہ کہ جو اہل بیت کی محبت میں مل جائے. میں نے آپ کے سامنے جس قرآن کی آیت کا پیش کیا تھا اس پر تو میں نے گفتگو ہی نہیں کی. قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے خوف، خشیہ، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ اگر کسی کے دل میں ہے تو العلماء، علماء کے دل میں ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے علم حاصل ہوتا ہے معرفت بلند ہوتی چلی جاتی ہے. جب معرفت بلند ہوتی ہے تو انسان اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے. انسان کے علم کے ذریعے معرفت اور معرفت کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، خوف الہی پیدا ہوتا ہے، خشیہ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ جتنی معرفت بلند ہوتی جائے گی اتنی زیادہ اس سے محبت ہوگی اور اس خوف کی بنا پر اس کی عبادت میں خضوع اور خشوع پیدا ہوگا. سلمان و ابو ذر کیا تھے؟ ایمان کے درجے تھے ان کے 10 درجہ، 9 درجہ، 8 درجہ. یہ کون تھے؟ در فاطمہ زہرا کو صاف کرتے تھے. سلمان محمدی ان کا لقب تھا. پیغمبر فرماتے ہیں سلمان منا اہل بیت. مرحوم کو بھی مرجع علی قدر نے، محمد رضا گل پائگانی تابہ سرا نے لقب دیا تھا سلمان ہند کا. وہ سلمان محمدی تھے جو در اہل بیت کی چوکھٹ کو اپنے ریش مبارک سے صاف کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ در کیا ہے جس پر نبی سلام کرتے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے تمام ناظرین اور سامعین، علماء کی قدر کریں، عزت کریں، مرحوم کے حق میں دعا کریں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے مدرسے کے لیے. یقیناً دعا کریں کہ وہ اس میں تعلیم حاصل کرنے والے، کسب علم کرنے والوں کو پروردگار سلامت رکھے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرے. ہم سب کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کریں. کوشش کریں. یہ دنیا چند سالہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا عمل کر کے جائیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ سرخر ہے. بس ایک جملہ یاد آ گیا ہے آپ کے ذہنوں تک پہنچا کے ربط مسائل. میرے دوستوں، قیامت کا دن جب ہوگا، پل صراط سے گزرنے کا جب مسئلہ آئے گا تو وہاں حکم ہوگا. جب عالم پہنچے گا پل صراط کے قریب تو اسے روک دیا جائے گا. آواز آئے گی اسے روک دو، اسے ابھی گزرنے مت دو. لیکن جب عابد آئے گا تو اسے کہا جائے گا گزر جاؤ. آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے، میرے ذہن میں بھی سوال ہے. ایک عابد، ایک متقی، ایک پرہیزگار، اللہ کا سجدہ کرنے والا، اس سے کہا جائے پل صراط سے گزر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. لیکن جب عالم پہنچے گا تو اسے روک دیا جائے گا. ذہن میں سوال ہوگا کہ عالم کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ عابد سے کہا جائے گا جائے. آواز خدا آئے گی. عابد نے عبادت کی تھی اپنے لیے، اس لیے اسے جانے دو جنت میں. عالم نے صرف اپنے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے علم کے ذریعے جو حاصل کیا تھا اس سے دوسروں کی ہدایت اس کے مقصود تھا. تو اب جن جن لوگوں کو یہ عالم چاہے اسے کہو کہ وہ بھی اسے لے کر پل صراط سے گزر جائے. یہ مرتبہ ہے عالم کا. عابد تنہا جائے گا پل صراط سے گزر کے جنت میں، عالم تنہا نہیں جائے گا. خدا عالم کے مرتبے کو اتنا بلند کر رہا ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم جسے چاہو اسے بھی لے کے جاؤ. اللہ اکبر. اگر علوم آل محمد، قرآن کا علم، اہل بیت کا علم، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت کے ساتھ سید الشہداء کی محبت، بہت بڑا مرتبہ ہے عالم دین کا. واقعی انما الاعمال بالنیات.
پیغمبر فرماتے تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پہ. ذرا اندازہ کریں مرحوم جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی، محتاج تعارف نہیں تھے، مجلسوں کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، مسجد میں خدمت کرنے کے ذریعے انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں، یقیناً خدا ان کے درجات کو بلند کرے. بس میں نے آپ کو زحمت دی، خدا آپ کی زحمتوں کو رحمت میں تبدیل کرے. خدا سے دعا ہے کہ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، اہل خانہ کو صبر دے، اعزا و اقارب کو صبر دے، ان کے طلباء، ان کے شاگرد، اور وہ کہ جو ان کے زیر سرپرستی مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اساتذہ، ان سب کو پروردگار صبر دے، حیات دے، صحت دے، تندرستی دے، اور مرحوم کے درجات کو بلند کرے. ہاں عزیزوں، ہم کتنا بھی ذکر کر لیں کسی کا، مگر اس وقت تک ہمارا دل نہیں مانتا جب تک کہ ہم اس کا تذکرہ نہ کریں جس کی وجہ سے آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. اور وہ ذات سید الشہداء کی ذات ہے، وہ امام حسین علی مقام کی ذات گرامی. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، لوگ جنازے میں بہت لوگ نہیں آ سکتے تھے، چند افراد تھے، بچے تھے. یقیناً بچوں کے لیے صدمہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو تھا کہ ان کے بابا کو غسل دیا گیا، ان کے بابا کو کفن پہنایا گیا، ان کے بابا کے جنازے پر مجلس بھی ہوئی، ان کے بابا کا جنازہ اٹھا، قبر کی منزلوں تک پہنچا. لیکن آؤ کربلا میں دیکھیں، حسین اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھا رہے، فرزند زہرا اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا، ورثہ کی بھی خواہش ہوتی ہے، خود جانے والے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ اٹھے. کیا مولانا کی خواہش نہ رہی ہوگی؟ خواہش تھی یقیناً. وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے رحمت آباد میں میری تدفین ہونی چاہیے. یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجلس حسین پڑھ رہا ہوں. کہتے تھے مجھے کہ مجھے کچھ ہوا تو یہیں دفن کرنا. ان کی خواہش پوری ہوئی. لیکن کیا حسین کی خواہش نہ تھی کہ میں نے صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھائے؟ مولانا موصوف، مولانا کے بچے، مرحوم کے بچے، یقیناً ان کی خواہش تھی کہ میرے بابا کو اچھے طریقے سے دفن کیا جائے، اور وہ مطمئن بھی ہوئے، تدفین ہوئی. لیکن آؤ سید سجاد کے دل سے پوچھے، آؤ حسین غریب کے دل سے پوچھے، آؤ زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے. ہاں عزیزوں، روایت بتاتی ہے کہ حسین ابن علی لاشیں پر لاشیں اٹھا رہے تھے، ایک ایک لاشا حسین اٹھاتے رہے. لیکن جب حسین کی باری آئی اور حسین زمین کربلا پہ آئے، شمر کا کند خنجر چلا، منادی نے ندا دی قد قتلا، حسین قتل کر دیے گئے. قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. تو روایت بتاتی ہے کہ اب حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، بلکہ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. حسین کی خبر شہادت ذوالجناح لے کر آیا، اور خیمے کے قریب آ کے ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا، دوڑی دوڑی حسین کی بیٹی آ گئی. خدا مرحوم کے بیٹیوں کو صبر دے. حسین کی بیٹی آ گئی، جناب سکینہ دوڑی دوڑی آئی. اے ذوالجناح میرا بابا کہاں ہے؟ لیکن بی بی نے دیکھا کہ زین الٹی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، خون لگا ہوا ہے پیشانی پر. حسین کی بچی تھی، سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا، میرا بابا مارا گیا. ہاں یقیناً روایت بتاتی ہے بی بی نے ذوالجناح سے کہا، ہے ذوالجناح میرے بابا کی سواری مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا ذبح کیا جا رہا تھا تو پانی ملا کے نہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شاید ذوالجناح نے آواز دی ہو، اے حسین کے سینے پہ سونے والی، تیرا بابا پیاسا مارا گیا، شمر کا کند خنجر چلا.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ بیویوں نے ذوالجناح کے ارد گرد حلقہ کیا، واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب حسین ابن علی کے شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، بس صرف روایت کا ایک جملہ، ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا ان کے خانوادے کو صبر دے، جملہ سن، اسیروں کو، شہزادیوں کو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے، وہاں سے گزارا گیا، وہاں سے لے جایا جا رہا تھا اسیر کر کے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے، زمین کربلا پہ شہداء کے لاشیں پڑے تھے۔ روایت بتاتی ہے ایک ایک بی بی ایک ایک لاش پر بیٹھ گئی، علی اکبر کی ماں علی اکبر کے لاشیں پر، قاسم کی ماں قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کے قریب، ہاں بہن ام کلثوم اپنے بھیا عباس کے قریب بیٹھ کے بیان کر رہی تھی، رباب علی اصغر کے لاشیں پر ایک ایک بی بی بیٹھ کے بیان کر رہی تھی، ہاں عزیزوں زینب بھائی کی لاش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ بیویاں لاش کو چھوڑ کے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے کہ نہیں معلوم اب کب آئیں اور لاشیں کو چھوڑ کے کون جانے والا تھا۔ اجرکم علی اللہ، بس جملہ سنیں، خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ میں ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ پسر سعد نے کہا شمر کیا بات ہے، قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، مجھے جلد سے جلد کوفہ پہنچ کے ابن زیاد ملعون کے پاس اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ پسر سعد کہتا ہے کہ ان کو قافلے کیوں نہیں آڑا؟ خولی نے کہا امیر، کوئی بی بی، کوئی عورت، کوئی خاتون اپنے وارث کے لاشے سے جدا نہیں ہو رہی ہے، میں کس طریقے سے قافلہ آگے بڑھاؤں؟ میں ایک مرتبہ شمر ملعون نے سن لیا کہ امیر اگر اجازت ہو تو میرے پاس ایک ترکیب ہے، جملہ سنیں، اگر آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے حق میں اور مرحوم کے حق میں دعا کیجئے گا۔ میں ایک مرتبہ شمر نے کہا مجھے ترکیب پتا ہے، جانتے ہیں کیا کیا؟ اس نے تازیانے کو ہوا میں لہرایا، سید سجاد کی پشت کے قریب آیا اور کہا سید سجاد ان بیویوں سے کہو ناکوں پہ سوار ہو جائیں ورنہ تمہاری پشت کو چھلنی چھلنی کر دیں گے۔ ارے بیویوں نے لاشوں کو چھوڑا، حسین الوداع، اکبر الوداع، قاسم الوداع، حسین خدا حافظ، قاسم خدا حافظ، علی اکبر خدا حافظ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، میرے معبود اس مجلس کا ثواب و اجر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد علی محمدی کے درجات کو پروردگار بلند فرما، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ انہیں بروز قیامت امام حسین اور مولائے کائنات اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، جام کوثر مولائے متقیان کے ہاتھوں سے نصیب فرما۔ پروردگارہ شفاعت آل محمد نصیب فرما، ان کی قبر کو آل محمد کے انوار سے روشن و منور فرما، سفرہ اہل بیت سفرہ امام زمانہ پر انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اسیران کربلا کے صدقے میں سید سجاد کے صدقے میں ان کے بچوں کو، ان کی زوجہ کو، تمام بیٹیوں کو، تمام اعزاء و قریب لواحقین دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما، بالخصوص ان کے مدرسے کے طلبہ اساتذہ پروردگارہ ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو راہ ہدایت و صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ امام حسین کے غم میں شریک ہونے اور امام حسین اور اہل بیت کے ذکر کو سننے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور محمد علی محمدی کی روح کو ایصال کریں۔